سلمہ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا، محنت اور جدوجہد پر مسلسل یقین رکھا۔ سلمہ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ برے حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمہ نے میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطہ بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد مہیا کرتے ہیں جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمہ کی ایک پرانی سہیلی سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر، خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا یہ رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمہ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستانیں غم اسے سنا ڈالی۔ جیسے اس کی ہمدرد سہیلی تھی، اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا ایم اے مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمہ کے یونیورسٹی جانا ضروری ہے، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمہ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی۔ اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمہ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی علاقے کے کچھ بچوں نے اسے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس سے خوش ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاید کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل نکمے تھے۔ سلمہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلمہ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شاہد کو 2 سال گزر گئے۔ سلمہ کی گود ابھی تک خالی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ دونوں ایک اچھی پوزیشن پر آ گئے۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر و اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں کسی شہر شفٹ ہوئے سلمہ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئی، وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمہ اور شاہد نے بہت نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزرا ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقبل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت، اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔